بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محبوب کریم محبوب پاک علیہ السلام کن باتوں میں جلال فرماتے، امتیوں سے ناراض ہو جاتے۔ حضرت عمر کی شان سے تو کوئی انکار نہیں نہ کر سکتا۔ میرے محبوب نے خود فرمایا ہے، فرمایا میرا عمر جس گلی سے گزرے شیطان رستہ ہی بدل جاتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث یوں بھی ہے، فرمایا جب تک عمر دنیا میں رہے گا جہنم کو تالا لگا رہے گا، یہ لوگوں کو گناہ ہی نہیں کرنے دے گا تو لوگ دوزخ میں جائیں گے کیسے، یہ تالا لگا دے گا دوزخ کو۔ اتنا عظیم شخص جناب عمر کہتے ہیں مجھ سے بھی حضور ایک دن ناراض ہو گئے، غضب سے ان کے خدا بچائے، غضب سے ان کے خدا بچائے، جلال باری عتاب میں مجھ سے بھی ناراض ہو گئے، اور گرا جو نگاہ سے ان کی وہ سنبھل نہیں سکتا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کئی مہینوں حضور کے ان جملوں کی اس ناراضگی کی ٹیسیں میرے سینے میں اٹھتی رہیں، اور آج بھی جب خیال آتا ہے تو میں اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جاتا ہوں کہ اللہ وہ میری بڑی خطا تھی۔ سنو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے کہا عمر ہوا کیا؟ تو فرمانے لگے مجھے پتا چلا کہ تورات انجیل اور زبور بھی اللہ کی کتابیں ہیں، تو میں کہیں سے تورات اٹھا لایا اور مسجد نبوی میں نے بیٹھ کے پڑھنی شروع کر دی۔ فرمانے لگے مدینے کے محبوب تشریف لائے، حضور نے میری طرف دیکھا اور حضور تورات کو بھانپ گئے، دیکھ گئے کہ تورات ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کیا پڑھ رہے ہو؟ عرض کی حضور تورات پڑھ رہا ہوں۔ تو فرماتے ہیں حضرت عمر یہ لفظ میرے منہ سے نکلے تو میں نے حضور کے چہرے کا رنگ بدلتے دیکھا، بس غضب سے ان کے خدا بچا، میں نے رنگ بدلتے دیکھا، چہرہ انور پہ جلال دیکھا، اور حضور نے فرمایا عمر جو دین میں نے تمہیں دیا ہے وہ مکمل نہیں، جو پیغام میں نے تم تک پہنچایا ہے وہ کامل نہیں، جو شریعت میں لے کے آیا ہوں وہ اکمل نہیں، ایک در پھڑیے ایک نو منیے ایک دئی ہو کے مریے۔ فرمایا وہ مکمل اور کامل نہیں، کامل نہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا تو تورات پڑھ رہا ہے۔ اور پھر حضور نے اگلے لفظ ادا فرمائے، فرمایا قسم مجھے اللہ کی عزت کی اگر آج موسیٰ حیات ظاہری میں ہوتے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اگر آج حیات ظاہری میں ہوتے تو فرمایا وہ میرا کلمہ پڑھ کے میری شریعت کی پیروی کرتے۔ تم تورات پڑھ رہے ہو، تم لوگوں کے پیچھے جا رہے ہو۔ فرمایا میں اپنی محبت کے معاملے میں کسی کی شراکت پسند، آپ لفظوں پہ غور کریں نا، جب مشکات میں حضور آئے ہیں تو ایک صحابی کہہ رہے تھے حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے، دوسرے کہہ رہے تھے جناب عیسیٰ روح اللہ ہے، تیسرے کہہ رہے تھے ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ حضور نے کیا فرمایا ذرا انداز دیکھیے نا، ایک نو منیے ایک در پھڑیے تے ایک دئی ہو کے مریے۔ محبت میں شراکت داری قابل قبول ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے سامنے کو کسی اور کا نام لے جائے؟ یہ ممکن ہے؟ وہی نہیں میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ریاکاری پہ بات کر رہے تھے، دکھاوا نہ کرو، دکھاوا نہ کرو، کسی اور کو اللہ کی عبادت میں شامل نہ کرو۔ ان کا ایک بیلی کہنے لگا میاں صاحب سمجھ نہیں بھی لگ دی کہ رب کریم کو کیوں اتنا ناپسند ہے، کوئی اور بھی دیکھ لے، کیوں اتنا ناپسند ہے؟ تو بندہ سادہ تھا، اس کو قرآن مجید کی آیات کی اور احادیث کے دلائل کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، زیادہ ہی کمزور تھا، زیادہ ہی سادہ تھا، دیہاتی تھا۔ میاں صاحب کہنے لگے اور نہیں اللہ کی عبادت میں کسی اور، کہنے لگا بڑا حوصلہ ہوتا ہے بندوں کا، بندے دو تین لوگوں کو برداشت، اللہ کیوں ریاکاری کیا مطلب؟ تو میاں صاحب نے اس کو سمجھانے کے لیے مثال دی، سمجھانے کے لیے بلا مثال ہو بلا تشبیہ، صرف سمجھانے کے لیے۔ میاں صاحب فرمانے لگے آج گھر جانا اور اپنی بیوی سے کہنا تیرے سامنے کسی غیر کا نام لے۔ کہنے لگا حضور او دی میں زبان نہ کٹ دیا گا، پھر رہنا سو میرے کاری رہنا سو نہ لے کے۔ تو آپ فرمانے لگے تیرا تو حوصلہ ایک دوسرے بندے کا نام کا نہیں ہے، حالانکہ تو اس کا مالک تو نہیں، صرف اس کا خاوند ہے، اور رب تو تیرا مالک ہے، اللہ مالک ہے، اس کے سامنے تو شراکت داری کرے۔ میرے حبیب پاک علیہ السلام نے محبت میں شراکت داری کو پسند۔ ایک صحابی کہہ رہے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، کہہ رہے ہیں جناب عیسیٰ ذبیح اللہ ہے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہے، تیسرے کہہ رہے ہیں موسیٰ کلیم اللہ ہے، چوتھے کہہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ۔ حضور آئے فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ انا و انا حبیب اللہ، وہ سارے اپنی اپنی شانوں والے ہیں، تم میری طرف دیکھو، مجھے اللہ نے اپنا معبود بنایا ہے، میں اللہ کا معبود ہوں، تم دائیں بائیں کیوں دیکھتے ہو؟ میری طرف دیکھو۔ حضرت سیدنا عمر فاروق کو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عمر
अगर हजरत मूसा हयात ज़ाहिर में होते तो मेरा कलमा पढ़ते। तुम दाएं बाएं देख रहे हो, कोई बचा नहीं होगा सियासतदान जिसने क्रिसमस का केक ना काटा हो, कोई बचा नहीं होगा। किसी ने, कोई होली में जा रहा है, कोई दिवाली में जा रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है। अब और भी कुछ लोग जदीद हो गए। अरब की जमीन पे मंदिर बनाने की इजाजत मिल गई है जी, सियाने हो गए। मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मनसूख हो गए दीन। अब कयामत तक सिक्का चलेगा तो मोहम्मद अरबी का चलेगा। अब कयामत तक डंका लगेगा तो या रसूल अल्लाह के नारे का डंका बजेगा। अब किसी और की बात चल सकती? अगर दुनिया में अब इबादत होगी तो मस्जिद में होगी। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिही। अब मेरा दीन गालिब होगा, ये तमाम दीनों पर छा करके वक्त गुजारेगा। मुसलमान थोड़े थोड़े सियासी मुफाद के लिए, छोटे छोटे सियासी, आला हजरत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं जो कुफारो मुशरिकीन के इज्तिमात में जाके बैठेगा, सुबह कयामत अल्लाह की बारगाह से सजा दी जाएगी। और तिरमिजी शरीफ में हदीस है, मेरे नबी पाक सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुछ लोग मुसलमानों के घर रहेंगे, मुसलमानों के घर पलेंगे, मुसलमानों के घर मरेंगे, मुसलमान जनाजे पढ़ेंगे, दफन करेंगे, कफन दिए जाएंगे, उनके लिए बाद में इज्तिमात भी मुनक्कद होंगे, उनके नाम पर लोग दुआएं भी करेंगे, जाने क्या कुछ होगा, बाद में उनकी बरसियां भी मनाई जाएंगी, सेमिनार भी होंगे। लेकिन जब कयामत के दिन खड़े किए जाएंगे तो ईसानियों और यहूदियों के साथ खड़े किए जाएंगे, ईसानियों और यहूदियों के साथ खड़े किए जाएंगे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी वजह? तो हुजूर ने फरमाया रहते मुसलमानों के घर में थे पर इनके दिल ईसानियों के साथ धड़कते थे, इन्हें उनकी तहजीब पसंद थी, ये उनके तौर तरीके को अपनाते थे। मन तशब्बह कौमुन फहुव मिनहुम, और जो किसी कौम से मुशाबत इख्तियार करता है वो उन्हीं में से हुआ करता है। मेरे भाई अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो, किसी के संग मर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी गैर का नाम अपने नाम के साथ पसंद, किसी और नबी की तौहीन को कुफ्र करार दिया। सब नबी को शान मेरे रसूल ने अता फरमाई। किसी पैगंबर के बारे में कोई बात करता तो हुजूर कहते नहीं वो अल्लाह के रसूल है, खबरदार इजाजत नहीं। लेकिन अपनी उम्मत को इजाजत नहीं दी कि तू किसी और की तहजीब पे चल, तू किसी और के तरीके को अपना। आज हम ये समझने से कासिर है कि लोग क्यों इस तरह करते हैं, अपनी तहजीब, अपने तौर तरीके। 14 अगस्त को बड़ा मशहूर कालम नवीस हमारे मुल्क का, उसको बड़े लोग पढ़ते और सुनते हैं। उसने कहा कौमों का मजहब नहीं होता, मुल्कों का मजहब नहीं होता, मजहब तो इंसानों का होता है। हर मजहब के आदमी को खुल के छुट्टी है, वो जो मर्जी बोले, जो मर्जी कहे। तो मैंने कहा अजीब नादान हो, अगर कौमों का मजहब ना होता तो फिर तुमने इसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान क्यों रखा था? तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है तो इसका कोई मजहब था तो 7 लफ्ज़ इस्लाम आया ना। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुल्क का मजहब रखा तो फरमाया कि ये हुदूद हरम है, इसके अंदर काफिर, यहूदी, ईसाई, सिख को दाखिले की इजाजत है। नबी पाक से ज्यादा गैरों का ख्याल रखने वाला कौन था? लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनकी तहजीब को, उनके तमद्दुन को, उनके तरीकों को, उनके तर्ज हयात को मुसलमानों का अपनाना पसंद नहीं फरमाया।